ایک چونٹا بڑا محبتی اور شریف تھا۔ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا۔ کبھی اپنے بل کی مرمت کر رہا ہے تو کبھی مند میں اناج کا دانہ اٹھائے چلا آ رہا ہے۔ کاہلی کو گناہ سمجھتا اور ہر کام بڑی محبت سے کرتا تھا۔ وہ وقت کی بھی بڑی قدر کرتا تھا۔ کسی کام سے باہر نکلتا تو کسی سے بے مقصد بات نہ کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ عقل مند زیادہ نہیں بولتے۔ راستے میں اگر کوئی جان پہچان والا چونٹا مل گیا تو دور ہی سے سلام دعا کر لی اور اپنی راہ پکڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ دردمند دل کا مالک بھی تھا۔ اگر راہ میں کوئی مصیبت زدہ مل جاتا تو اپنا کام چھوڑ کر اس کی مدد کرتا تھا۔ وہ اپنے بڑوں کی عزت کرتا اور چھوٹوں سے بھی شفقت سے پیش آتا تھا۔ اس چونٹے کے بل کے قریب ہی گندے پانی کا ایک جوہر تھا۔ شریر اور گندے بچے گھنٹوں اس میلے کیچلے پانی میں نہاتے رہتے تھے۔ گندے پانی میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو ان کی کھال میں چپک کر پھوڑے پھانسی پیدا کر دیتے ہیں۔ ان بچوں کے علاوہ بہت سی بھینسیں بھی سارا دن پانی میں بیٹھی رہتی تھی۔ چونٹا بڑا پریشان تھا۔ بھینسیں سارا دن پھرتی رہتی تھی۔ چونٹے کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ اس کا کوئی بچہ بھینسوں کے پاؤں تلے نہ کچل جائے۔ اب وہ زیادہ تر گھر میں ہی رہتا تھا۔ اگر کبھی کسی ضروری کام سے باہر جاتا بھی تھا تو اپنے بیوی بچوں کو سختی سے کہہ جاتا تھا کہ وہ باہر نہ نکلے۔ ایک دن چونٹا بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے دوپہر کا کھانا کھا کر کچھ دیر لیٹ گیا۔ چارے کو سوئے سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک کسی نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ چونک کر اٹھا تو دیکھا کہ اس کی بیوی چونٹی کھڑی ہے۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ چونٹے نے جب اس کی طرف دیکھا تو بولی، اب مزے سے سو رہے ہیں اور گھر میں پانی بھرا جا رہا ہے۔ کیا کہا؟ پانی؟ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ چونٹا بولا، میں کیا جانوں کہاں سے آ رہا ہے۔ اب باہر جا کر دیکھیں اور آس پانی کو کسی طرح بند کریں، ورنہ ہمارا محنت سے جمع کیا ہوا غلہ ضائع ہو جائے گا۔ چونٹی نے کہا۔ چونٹا فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ باہر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے نل کے بالکل قریب جوہر میں ایک بھینس بیٹھی بار بار اپنی دم کو پانی مار رہی ہے، جس سے پانی کے چھینٹے اڑ اڑ کر چونٹے کے بل میں داخل ہو رہے ہیں۔ چونٹے نے یہ منظر دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ اس طرح تو ہمارا خوراک کا ذخیرہ خراب ہو جائے گا۔ جاڑوں کے موسم میں بھوکے مر جائیں گے۔ چونٹے نے یہ سوچا، پھر دوڑ کر بھینس کے قریب ایک پت پر چڑھ کر بولا، بی بھینس، میری ایک بات سنو۔ کیا ہے؟ وہ اکڑ کر بولی، دیکھو بہن، میں ایک غریب اور کمزور سا چونٹا ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تم جانتی ہو ہم زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے مناسب موسموں میں برے وقت کے لیے اپنی خوراک ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ تو پھر میں کیا کروں؟ بھینس رکھے پن سے بولی، اچھی بہن، تم بار بار اپنی دم پانی میں مار رہی ہو۔ اس سے میرے گھر میں پانی داخل ہو رہا ہے اور ہماری خوراک کا ذخیرہ تباہ ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے مجھ پر اور میرے بچوں پر ترس کھاؤ اور اپنی دم پانی پر نہ مارو۔ میں تمام زندگی تمہارا احسان مندر ہوں گا۔ وہ بہت بداخلاق بھینس تھی۔ اس پران باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بڑے زور سے ذکرائی اور آنکھیں نکال کر بولی، جاجا حقیر چونٹے، میں اپنی مرضی کی مالک ہوں، جب تک چاہوں دم ہلاتی رہوں۔ تو مجھ پر حکم چلانے والا کون ہوتا ہے؟ دف ہو جاؤ، ورنہ کچل کر رکھ دوں گی۔ چونٹے نے یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ سمجھ گیا، اس ظالم بھینس سے مزید کچھ کہنا بیکار ہوگا۔ چنانچہ وہ سر جھکا کر لوٹ آیا۔ گھر میں بہت زیادہ پانی بھر چکا تھا۔ خوراک کا سارا ذخیرہ تباہ ہو چکا تھا اور چونٹے کے بچے خوف سے چیخیں مار رہے تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے انہیں پانی سے نکالا اور باہر لے آیا۔ پھر ایک حسرت بھری نظر اپنے گھر پر ڈالی اور کسی انجانی منزل کی طرف چل دیا۔ اب اس کے پاس نہ کھانے کو خوراک تھی اور نہ سر چھپانے کا ٹھکانہ۔ وہ سخت پریشان تھا کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ چلتے چلتے وہ ایک ٹیلے کے پیچھے جا نکلا۔ اس جگہ چونٹے کے بہت سے دوست رہتے تھے۔ انہیں جب سارا حال معلوم ہوا تو سب نے چونٹے سے کہا، پیارے بھائی،
آپ ہمارے محسن ہیں، اپنے ہر برے وقت پر ہماری مدد کی ہے۔ اب قدرت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان احسانوں کا بدلہ اتار سکیں۔ یہ کہہ کر بہت سے چیونٹے مل کر ایک مکان کی تعمیر میں لگ گئے۔ وہی کام جو چونٹا کیلا کئی دنوں میں مکمل کرتا، اب گھنٹے بھر میں ہو گیا تھا۔ ان سب نے چیونٹے کے لیے بڑا سا مکان بنا دیا۔ مکان کے بعد غذا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب چیونٹے اپنے اپنے گھر سے تھوڑا تھوڑا اناج لے آئے، وہ غلے کا ایک بڑا ڈھیر بن گیا۔ اس طرح چیونٹے کے پاس اب ایک آرام دہ گھر اور ڈھیر سا غلہ تھا۔ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن چونٹا کسی کام سے جوہڑ کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہی بھینس پانی سے الگ کھڑی رو رہی تھی اور بار بار اپنے سر کو جھٹک رہی تھی، جیسے وہ سخت تکلیف میں ہو۔ چیونٹے نے اس تکلیف میں دیکھا تو بڑا ترس آیا۔ وہ آگے بڑھا اور بھینس سے خیریت دریافت کی۔ بھینس سخت شرمندہ تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بھائی چیونٹے، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا تھا، اب اس کی سز الف بھگت رہی ہوں، مگر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چونٹا بے چینی سے بولا۔ بھینس نے بتایا، میں صبح بھوسا کھا رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا تنکا اڑ کر میری آنکھ میں چلا گیا، تب سے میری آنکھ میں تکلیف ہے، مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا ہے اور تنکا کسی طرح نکل بھی نہیں رہا ہے، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ چونٹا بولا، تم اپنا سر زمین پر رکھو۔ بھینس نے جھٹ اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ اب چونٹا اس پر چڑھ گیا اور آنکھ کے قریب جا کر تھوڑی دیر میں وہ تنکا باہر نکال پھینکا۔ تنکا نکلنے سے بھینس کو بے حد سکون ملا اور وہ احسان کے بوجھ تلے دب گئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بولی، میں نے تم پر ظلم کیا، لیکن بھر بھی تم نے مجھ پر احسان کیا، آخر کیوں؟ چونٹا بولا، سنو بہن، تمہاری بدی کے جواب میں اگر میں بھی بدی کرتا تو میرے اور تمہارے درمیان کیا فرق رہ جاتا؟ اگر تمام لوگ بدی کا جواب بدی سے ہی دینے لگیں تو دنیا سے نیکی بالکل ہی مٹ جائے گی۔ پھر اگر تمہیں اس خوشی کا احساس ہو جائے جو کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے ملتی ہے تو تم کو تمہاری سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ یہ سن کر بھینس نے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو نہیں ستاہے گی اور سب کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں گی۔